نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فبسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرات، میں آپ کو شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب، مشہور زمانہ کتاب تذکرۃ الاولیاء کے حوالے سے بعض ایسے بزرگان دین کے حالات سنا رہا ہوں جو تابعین میں داخل ہیں۔ تابعین ان کو کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی، تو ان میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شیخ محمد واسع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آپ نے کچھ حالات سماعت فرمائے ہیں۔ ان بزرگان دین کی باتیں آپ نے سنی ہیں، ہر بات ان کی ایسی ہے جو سونے کے پانی سے لکھی جانے والی ہے۔ بہت قیمتی باتیں کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے بڑی زمین ہموار ہو تو وہ برگ و بار لاتی ہیں۔ سیاہ کار، خطا کار، دنیا دار دلوں میں وہ باتیں اچھی طرح جمتی نہیں ہیں، اس لیے میں کوشش کر کے اس کی فضا بنا کر اس کو داخل کرتا ہوں، اس لیے دیر لگتی ہے۔ حضرت سینا ابھی بہت ساری باتیں رہ جاتی ہیں، اب اچانک میرے ذہن سے ایک بات نکلی۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب، حالانکہ کتنے پارسا نیک بزرگ تھے، فوت ہونے کے بعد کسی نے پوچھا حضرت سنائیں آپ نے کیسا رہا؟ فرمایا اللہ کریم نے مجھ کو بخش دیا۔ فرمایا کیا بہانہ بنا؟ فرمایا اگرچہ میں گناہ گار تھا، دیکھو خواہ میں کیا کرے، اگرچہ میں گناہ گار تھا لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر حسن گمان تھا، تو اس کی بندہ نوازی کے بارے میں جو میرا گمان تھا اس کے صدقے بخش دی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان لے کر زندگی گزارنی چاہیے اور اچھے گمان کے ساتھ مرنا چاہیے۔ اچھا گمان سے مراد کیا ہے؟ اپنی گناہ گار ہونے کا اعتراف ہو، مگر اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر امید ہو، بھروسہ ہو کہ وہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے گا، کہ میں اگرچہ نائل ہوں مگر وہ تو اہل ہے نا۔ وہ دعا جو میں نے مصباحات میں سکھائی ہے اس کا یہی مفہوم ہے، اللہم افعل بنا بہم ما انت لہ اہل ولا تفعل بنا بہم ما نحن لہ اہل۔ اے اللہ ہمارے ساتھ وہ سلوک کر جو تیرے شایان شان ہے، وہ سلوک نہ کرنا جو ہمارے لائق ہے۔ تو یہ اس کے بندہ پروری کا جو یقین تھا اس کے صدقے میں، اور یہ انہوں نے کوئی اپنے پاس نہیں کی، یہ رسول اللہ کی فرمائی ہوئی۔ اب کوئی کہے کہ جو یہ باتیں جو وہ اپنی مرضی کے نہیں، نبی پاک نے فرمایا حدیث قدسی انا عند ظن عبدی بی، اللہ فرماتا میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں، جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرے گا ایسا ہی اس کے ساتھ معاملہ فرماؤں۔ تو اس وجہ سے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے، لیکن خوف پر رجا کو غالب رہنا چاہیے۔ رجا کہتے ہیں امید کو، یعنی ڈرنا بھی چاہیے لیکن ڈر پر اللہ کی رحمت کی امید جو ہے وہ غالب رہنی چاہیے۔ تو یہ سبق دے گئے آپ چلتے چلتے۔ اب میں آپ کو حضرت حبیب اعجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر سنانا چاہوں گا۔ کل میں نے وعدہ بھی کیا تھا، یہ حبیب اعجمی جو ہے نام بتا رہا ہے کہ ان کا نام حبیب تھا، اور اعجمی کہنے کی وجہ یہ تھی کہ تھے تو اسی بصرہ کے گرد و نواح میں رہتے تھے، دریائے فرات کے کنارے انہوں نے حجرہ بنایا تھا، بعد میں پہلے شہر میں رہتے تھے۔ اعجمی اس لیے کہتے تھے کہ آپ کی زبان سے قرآن کریم صحیح پڑھا نہیں جاتا تھا۔ ہوتے نا بعض زبانیں موٹی ہوتی ہیں، یہ بعض زبان سے ادائیگی نہیں ہوتی، یا کلکنت ہوتی ہے، یا آرگنز جو ہے یہ زبان کے یہ اللہ نے بنائے ہیں ہمارے بس میں ہو تو میں بھی قاری صاحب کی طرح خوش آواز ہو جاؤں، پڑھوں، آپ بھی جی تو ہر کا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جو بنائے ہیں بندے کے گلے کے اندر، اب یہ اس کا بھائی مقصود اتنی اچھی نعت پڑھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے گلے کے اندر جو بال شال
ڈالے ہوں گے، ویسے تو ڈالے کہ ان سے سریلی آواز نکلتی. دیکھو کیسا اللہ قادر کریم ہے. تو وہ پڑھتے تھے نا قرآن کریم تو بالکل موٹی سی زبان تھی تو صحیح نہیں پڑھتے تھے. جس طرح پینڈو ان پڑھ نہیں نہ پڑھ پاتے، تو عربی کہتے ہیں فصیح و بلیغ کو، اور اعجمی کہتے ہیں جو پینڈو ہو، جٹ. یہ ایک اصطلاح ہے. لفظی معنی اعجمی کا گونگا بھی ہے، تو گونگا بھی ہاں ہی کرتا رہا، اس سے زیادہ بات نہیں ہوتی اچھی، تو اس لیے کو ابھی بھی اعجمی کہتے تھے. اس سے کیا سبق ملا؟ قاری صاحب اسے سبق ملا کہ میری خوش آوازیوں سے بات نہیں چلے گی. خوش آوازی میں آپ کا کیا دخل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کا گلا اچھا بنا دیا. تو روح قرآن جو اس پر عمل کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں نہیں آیا کہ وہ جو ہے مطلب ہے کہ اچھی خوش آوازی نعت پڑھنے والے بخشے جائیں گے. تو یہ ایک حسن ہے، اچھی بات ہے. قرآن کریم اچھا پڑھنا اللہ کی طرف سے نعمت ہے، لیکن جو ہے نا اصل چیز وہ ہے اللہ کے رسول کی سنت اور حکموں پر طریقوں پر عمل کرنا. تو وہ بیچارے اجمی تھے، لیکن یہ حبیب اجمی کہلاتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کی دیکھیے قدرت، دیکھیے بہت مشاہیر مشائخ کے وہ شیخ ہیں. یعنی حسن بصری کے خلیفہ ہیں، ان کے خلیفہ داؤد طائی ہیں. تو بہت سارے بزرگان دین سلسلہ عالیہ چشتیہ کے، سلسلہ عالیہ اشرفیہ کے، جس کے وہ ہمارے اشرفی ہیں نا، اسد اللہ صاحب اشرفی کہلاتے ہیں. تو اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو اس سلسلے کے بھی بزرگوں میں داخل ہے. اب میں ادب سے بات کروں گا سمجھانے کے لیے، ورنہ یہ کہانی عام طور پر سنانے والی نہیں بھی، کیونکہ ویسے آپ کی زمین میں نے ہموار کی ہوئی ہے. یہ تو میں نے بتایا ہوا ہے نا کہ بھائی سارے بزرگ پیدائشی بزرگ نہیں ہوتے، یہ یاد رکھو. بلکہ آپ کو بڑی کام کی بات بتائی ہے. آپ کے کام کی کیسے؟ ایسے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں تو انور شیخ کا بیٹا ہوں، میں کیسے بزرگ ہو سکتا ہوں، میں تو رشید احمدہ پتر ہاں، میں کہ تو بزرگ ہو سکنا، یا میں تو میاں امام الدین کا بیٹا ہوں، میں کیسے بزرگ ہو سکتا ہوں، لو میں نے تو اتنے گناہ کیے ہوئے. نہیں، آپ توبہ کریں سچی، آپ اللہ کی راہ پر آ جائیں تو انشاءاللہ آپ بھی اللہ کے نیک بندوں میں، اولیاء میں شامل ہو سکتے ہیں. یہ اس لیے بات سنانا چاہتا ہوں، ورنہ یہ بات سنانے کی چندہ ضرورت نہیں. اور میں نے کئی مرتبہ کہا کہ میں نے بے شمار بزرگان دین دیکھے ہیں، بلکہ میں اگر کہوں 80% سے بھی زیادہ تو وہ ہیں، یہ بات میں نے کہی ہے کہ جو پہلے گناہوں میں مستغرق تھے، غلط راہوں کے راہی تھے، اللہ نے کرم فرمایا، کوئی وسیلہ بنا، وہ لکھنے والے نے لکھ دیا تھا ان کے لیے، بس بدلے اور کہیں کے کہیں پہنچے. تو یہ حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے بزرگوں میں بصرہ میں تھے جی. اور جس طرح بڑے تونگر اور امیر تھے، اور جس طرح سرمایہ دار بندوں کی عادت ہوتی ہے کہ سرمایہ کو بڑھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تو بہت بڑے سود خوار تھے. سود پر پیسے دیتے اور دن دگنی رات چوگنی ترقی کرنے کی کوشش کرتے. نام کو کلمہ کو، جس طرح آج کل بھی ہمارے ہیں سارے، اور اس حد تک سخت تھے. سارے سودخوار بندے کا دل سخت ہوتا ہے، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ بیچارہ یہ بیوہ ہے یا غریب ہے، بیمار ہے یا کمزور ہے، بلکہ اس کی تو دعا ہوتی ہے کہ اللہ یہ غریب ہی رہیں تاکہ میرے سود پر سود اور چڑھتا جائے، یہ غریب ہی رہیں، یہ کمزور ہی رہیں، یہ ہیٹھوں نہ نکلنا. اس لیے سود خار کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، وہ ظالم ہوتا ہے، پتھر دل ہو جاتا ہے. تو اتنے سخت تھے کہ اگر کہیں چلے جاتے اور وہ سود کی رقم یا اپنی رقم وصول کرنے میں دیر ہو جاتی نا، تو یہ جانے آنے کا توان ڈالتے اس کو، ہر جاننا کہ میں آیا، تو نے دیا نہیں، میرا وقت ضائع ہوا، تیرے اوپر اتنے پیسے اور ہوں گے اس کے. سمجھ آ گئی نا؟ اتنے سخت اس کا تاوان اور ہرجانہ وصول کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ وہ ہرجانہ تو ابھی دے دے، اگر سارا قرض نہیں دے سکتا ہرجانہ تو ابھی دے دو.
میں وقت نہیں لایا، تیرے پیو دا نوکر میں مگر مگر ٹرے پھر. ایسے ہی کرتے ہیں یہ لوگ. تو اس طریقے سے ایک مرتبہ کسی سے قرض لینا تھا تو گئے، وہ اتفاق سے گھر میں نہیں تھا، میں سب اکیلی گھر میں تھی، اور انہوں نے کہا تو گھر پر نہیں، انہوں نے کہا گھر پر نہیں تو میں کیا کروں، میں تو آیا ہوں نا، مجھے کچھ آنے کا جاننا دو. وہ خوف زدہ سی ہوگی، ظاہر ہے سرمایہ دار تگڑے بندے. انہوں نے کہا میرے گھر میں تو کچھ نہیں ہے، یہ ایک سری ہے بھیڑ کی، وہ پڑی ہمارے گھر کا، وہی دے دو. وہی لے لی، وہ سری وصول کر لی گھر جانے میں، سود میں کہہ لو. لے چلے. حالت یہاں تک تھی کہ بچوں تک میں بدنامی تھی، بچوں تک میں بدنامی تھی. کتاب میں لکھا حضرت نے کہ گلیوں بازاروں کے بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ او بابا حاجی پیوں آندا ہی، اوے پرا بھاج چلیے بابا حاجی پیوں آندا ہی. انہوں پتہ ہے حاجی نے ٹانپا مارنا ہی ہے، اتنے کھیڈ دے کیوں پے جے، تماشا بنائی کھڑے جے. کوئی نہ کوئی بابے حاجی نے انہیں ٹھوکنی ہی نا. کس قسم کے بابے حاجی میرے جیسے آپ جیسے بڑے پھرتے ہیں، اس وجہ سے احتیاط کیا کریں، ہمیں بھی چاہیے. تو یا مشہور ہوتا ہے کہ فلانا جو ہے بھی وہ اس طرح کا بندہ ہے، فلانا اس طرح کا ہے. تو اتنی بچوں تک میں بدنامی تھی کہ وہ بچے دیکھتے نا تو ایک دوسرے کو کہتے اوئے حبیب سود خار آ رہی، حبیب سود خار آ رہی، اوئے پرا ارا ہو جاؤ کہ پیر دا گھٹا اپنے اتنے نہ آ جاوے، آپ بھی منحوس بن جائیے. یعنی اتنی بدنامی تھی، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے. بلکہ بعض اوقات ان کے یہاں سائل آ جاتے نا، سائل مانگنے کے، امیر آدمی کو آ جاتے سائل، تو اس کو بنا سوار کر کہتے کہ تم تو لائن لگا رکھی ہے تم نے، اگر ہم کو تم کو دیتے رہیں گے نا تم امیر نہیں ہوگے، البتہ ہم غریب ضرور ہو جائیں گے. یہ فکرہ حضرت شیخ فرید الدین عطار نے لکھا ہے. اور اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں آج کل، ہم بھی کر لیتے ہیں کئی مرتبہ، بھائی تھانوں دیتے رہیے نا تو آ ویلے آئے، اس طرح کی باتیں ہم بھی کر لیتے ہیں. بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اگر سائل کو جواب بھی دینا ہو تو قرآن کریم وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائل کو جھڑکنا معذرت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کسی نہ کسی طریقے سے جان چھڑا لے اگر تیرے پاس نہیں توفیق ہے، یا اس کو تو اہل نہیں سمجھتا اپنے ظاہر اندازے میں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر یاد آیا، ارشاد یا رسول اللہ عرض کرتے ہیں رضایت سائل بے پر، رضایت سائل بے پر، تو ہی سلطان لا تنہر، کجا نالم کرا خانم اغثنی یا رسول اللہ. پڑھا کرتے تھے تم کبھی نہیں؟ اللہ نماز پڑھا کرتے تھے. رضایت سائل بے پر، یا رسول اللہ رضا آپ کا بے سر و سامان سائل اور فقیر اور بھکاری اور منگتا ہے، تو یہ سلطان آپ بادشاہ ہیں، لا تنہر، جھڑکنا نہیں. اللہ نے آپ کا اما السائل فلا تنہر، کہ اے محبوب سائل کو جھڑکنا نہیں. کجا نالم کرا خانم اغثنی یا رسول اللہ. پھر یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، میں کس کے پاس جا کر رہوں اور کس کو پکاروں. تو لا تنہر سے مجھے یاد آئے نا فَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. بس بہرحال جو یتیم ہو نا اس پر جبر نہ کیا کریں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو جھڑکا نہ کریں. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرتے رہا کریں. تو وہ یہ کہتے کہ تجھ کو دینے سے تو امیر نہیں ہوگا، ہم غریب ضرور ہو جائیں گے، چلو. تو اس طرح کا حال تھا، مزاج تھا. تو وہ سری لے کر گئے اور وہ سری پکائی، بیوی کو کہا پکاؤ.
تو سری پکائی. اب قدرت خدا کے اللہ تعالیٰ یہ موڑنا چاہے تو فیصلے تو ازل سے ہو چکے ہیں. دیکھا اس نے کہا جب کھول کر سالن ڈالنا چاہے دیکھا تو ساری خون ہو گئی ہے، یعنی خون سے ہانڈیاں بھری ہوئی ہے، سری کا نشان تک نہیں. تو بیوی کہنے لگی کہ دیکھو تمہاری سود خواری اور نحوست اور عدم سخاوت اور بخل اور کنجوسی کی شامت سے لو بن گئی ساری. بس یہ چیز جو تھی ان کے لیے باعث بنی توبہ کا. چنانچہ سارا سامان مال اسباب انہوں نے جو سود سے لوٹا تھا واپس کر دیا، اصل بھی معاف کر دیے، یہاں تک کہ اب سائل کو یہاں تک دینے لگے تھے کہ ایک بار اپنا کرتا اتار کر دے دیا. ظاہر فرض تو حصہ اتنا ہی ہے. ایک بار اپنی بیوی کے اندر بیٹھی تھی، اس کی چادر اوڑھنی لا کر دے دی سائل کو. اللہ نے تو حضرت امام حسن بصری کے ہاتھ پر انہوں نے توبہ کی، انہی کے مرید ہوئے اور دریا افراد کے کنارے ایک چھوٹی سی کٹیا بنا کر زندگی گزاری. اور پھر وہ سارے دونے دھو دیے. جس دن توبہ کر کے واپس آ رہے تھے نا تو لڑکے کھیل رہے تھے. اللہ تعالیٰ بچوں کے منہ پر جس طرح مالک بن دینار کے بارے میں ان کا تھا مسجد میں یہودی آ گیا، وہ کھجوریں لے کر چلے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بچوں کی زبان جو ہے نا اس پر اللہ تعالیٰ بولتا ہے جی. اور کہا اچھا جی، ہم نے وہ نفس سے وعدہ کیا تھا 7 روزے رکھ، ابھی کھجوریں کھائی نہیں تھی، یہودی بنوا دیا، کھا لیتے تو کیا کرتے. تو اللہ تعالیٰ کی ان سے محبت خاص تھی نا اس وجہ سے، ورنہ ہم کھجوریں کھاتے ہی رہتے ہیں. جو اس کے ہو جائیں پھر ان کے ساتھ بھی ناز و نیاز کی باتیں بھی چلتی ہیں. تو جب وہ توبہ کر کے آ رہے تھے تو بچے آپس میں کہنے لگے یار او حبیب تائب آ رہا ہے، بچوں کے منہ سے. حالانکہ بچوں کو بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ توبہ کر کے اوے حبیب تائب آ رہا ہے، اور ذرا احتیاط کرو کہیں ہمارے پاؤں کا گرد و غبار اس کے اوپر نہ پڑ جائے اور ہم بے ادب ہو جائیں، بے ادبوں میں لکھے جائیں. تو آپ کی چیخ نکلی، غش کھا کر گرے کہ اللہ تیری رحمت کے قربان جاؤں، میں نے تو ابھی توبہ کی اور مجھ کو پتا ہے، تجھ کو پتا ہے، تو نے بندوں کی زبان پر میرا نام فوراً ہی بدلوا دیا. ایسا مہربان ہے مجھ پر، ایسا کریم ہے. تو یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. تو وہ حبیب اجمی جو ہے نا ان کا ذکر خیر ہم آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ. ان کی کتنی اچھی اچھی باتیں آگے آئیں گی. اللہم صلی اللہ وسلم بارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.